السلام علیکم جی، گڈ آفٹرنون. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے. بات کرتے ہیں دہشت گردی کا حملہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا. ہمارے جوان، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی 27 کے قریب شہید بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اور 7 کے قریب بتایا جا رہا ہے دہشت گرد جہنم واصل ہوئے. بہت کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا اور زیادہ تعداد جو شہداء کی ہماری ہوئی اس کی وجہ وہ مقابلہ نہیں تھا جو آمنے سامنے ہوا. بنیادی طور پہ وہ جو مواد پھٹا ہے ٹرک، اس سے جو کلیپس ہوئی ہے، روف کلیپس ہوئی ہے بلڈنگ کی، اس کی وجہ سے شہادتیں ہماری زیادہ ہیں. اس پر بات کرتے ہیں اور پھر اس کا آنے والے چیلنجز جو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. اور اس کو یہ تصور کرنا کہ ماضی میں دہشت گردی کی جنگ جو ایک لڑی جا رہی ہے، یہ اس سے حالات بہت مختلف ہو چکے ہیں. میں گزارشات کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ نواز شریف کا جو العزیزیہ کیس ہے اس کی آج سماعت ابھی جاری ہے. جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں نتیجہ تو کوئی نہیں آیا ابھی تک، لیکن امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف اس جھوٹے مقدمے سے بھی باعزت بری ہوں گے، اور جو کہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر ہم الیکشنز کی جانب بڑھیں اور ایک نئی منتخب حکومت. لیکن یہ سب جو چیلنجز ہیں پہلے اس طرف آ جائیں، کیونکہ الیکشن آ جانا یا منتخب حکومت کا بن جانا یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ کوئی منزل نہیں ہے. اور چیلنجز اس کے بعد ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر امریکہ میں ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس کے تھم نیل پہ لکھا تھا کہ قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہ سارا پس منظر میرے ذہن میں تھا. امریکی وفد جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان، وہ ایک روٹین ان کی IMF کے حوالے سے. تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانٹیکٹ تو خیر ہمیشہ ہی اسٹیبلشڈ رہتا ہے، لیکن جب اس لیول پہ آنا جانا ہو تو پھر یہ حملے ظاہر ہے ایک میسیج ہے. لیکن اب پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ اور نیٹو افغانستان میں بیٹھے تھے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہوتی تھیں اس میں ہمیں افغانستان سے نیٹو کی وہ جیسا بھی ہمارا ساتھ تھا، بہرحال ساتھ تھا، تو اس میں ہمیں کچھ انفارمیشن بھی ملتی تھی، اور وہ ہمارے کچھ ٹارگٹس کو ڈرون اٹیکس، امریکن ڈرون اٹیکس، وہ ہمارے ٹارگٹس پر حملے بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ انڈیا نے جب بارڈرز ہاٹ کیے تھے، واجپائی ابھی وہاں وزیر اعظم تھے بھارت میں، اور وہ انڈین پارلیمنٹ پہ ایک اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد بارڈرز ہاٹ ہو گئے تھے، جس کے بعد دوبارہ بھی ہوئے کئی دفعہ. تو اس میں جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب انڈیا بارڈرز ہاٹ کرتا تھا تو ہم امریکہ اور ویسٹ کو جا کے، مینلی امریکہ کو جا کے بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھیے ہم وار آن ٹیرر میں جو ہمارے لوگ مصروف ہیں آپ کی وجہ سے، وہ اگر انڈیا ایسٹرن بارڈر اگر وہ نہ باز آیا تو ہمیں اپنی فورسز منتقل کرنا پڑیں گی اپنے مشرقی سرحد پہ، اور اگر ہم نے اپنی فورسز وہاں منتقل کر دیں تو آپ کی جو جنگ ہے وار آن ٹیرر والی، یہ افیکٹ ہو جائے گی. تو اس جو کہ امریکن انٹرسٹ تھا، ان کی فورسز وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ پھر انڈیا پر دباؤ ڈال کے اس کو یعنی منیمائز کر کے وہ بارڈرز ہاٹ والا جو معاملہ ہے وہ اسے کنٹرول کر لیا کرتے تھے تاکہ ہم توجہ ادھر کریں. آج وہ چیز نہیں ہے. دو میں نے آپ کو بنیادی باتیں بتائی. نمبر ایک، افغانستان کے اندر جو شکایتیں ہمیں ہوتی تھیں ہم امریکنس کو وہ لسٹیں دیا کرتے تھے، امریکی اس پہ کارروائی بھی کرتے تھے. نمبر دو کہ اگر انڈیا بارڈرز ہاٹ کرتا تھا تو ہم وہاں سے اپنے حق میں یعنی کو فیصلہ کروا لیا کرتے تھے. اب یہ دونوں سہولتیں میسر نہیں ہیں. اب جس جنگ میں ہم پھنس گئے ہیں ادھر دہشت گردی کی، اور ادھر اب تو کہنے کو تو ہمارے دوست بیٹھے ہیں افغانستان میں، لیکن دوستی کس طرح کی ہو رہی ہے اب کیا میں اس میں بات کروں. لیکن اگر وہاں انڈیا نے بھی بارڈر ہاٹ کر دی ہے تو میرے بھائی پھر جنگ آپ مغرب میں لڑیں، مشرق میں لڑیں، بنیادی چیز پیسہ ہے. یعنی ٹھیک ہے کہ فوج ہے، سیکورٹی ادارے ہیں، لوگ ہیں، لیکن اکانومی، پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو اس وقت ہمیں ریلیف دلانے کے لیے وہ ماضی کی جو آپ کہیے سہولت میسر نہیں ہے اس وقت. تو یہ بہت تشویشناک ہے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ خدا نخواستہ کو مایوسی کی یا ڈرانے کی، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم پہلے سمجھیں کہ چیلنج کتنا بڑا ہے اور یہ کتنا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس چیلنج کو جو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کیئر ٹیکرز کا یا یہ کسی عارضی بندوبست کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس سے پوری طرح پوری طاقت کے ساتھ اس چیلنج کو فیس کر سکے.
اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن، اس کے لیے ضروری ہے کہ منتخب حکومت، اسمبلیاں وجود میں آئیں. منتخب حکومت جو ہے وہ قوم کا تازہ اور فریش مینڈیٹ لے کر پوری طاقت سے فوج اور سیکورٹی اداروں کے سر پہ اور پیچھے کھڑی ہو، اور ان کو پورا ایک حوصلہ اور سپورٹ دے. قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. ظاہر ہے کوئی جنگ فوج اکیلے نہ لڑا کرتی ہے، نہ جیت سکتی ہے، قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ منتخب حکومت ہو. اچھا، منتخب حکومت جب موجود ہوگی، اور جو ابھی تک خواہش ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ حکومت بنائے گی اور نواز شریف اگر وزیر اعظم ہوتا ہے، تو نواز شریف اگین وہ آدمی ہے جس کی دنیا میں عزت ہے، بھارت میں بھی عزت ہے. تو وہ بھارت میں اپنی گڈ ول کو اور دنیا میں اپنی گڈ ول کو اور عربین ورلڈ میں اپنی گڈ ول کو استعمال کر کے بھارت پہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ کسی شرارت سے باز رہے. اس وقت ہمارے لیے بہت پیچیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر وہاں سے کوئی دباؤ آ گیا تو، کیونکہ پھر ہم درمیان میں ایک سینڈوچ کی طرف پھنس جائیں گے. اچھا، اب منتخب حکومت ہو اور اس کے ساتھ فوج سیکورٹی، یہ ون پیج جس کی ضرورت ہے وہ اس وقت ضرورت ہے ون پیج. بدنصیبی سے وہ ون پیج جو وجود میں لایا گیا وہ 2017 کے بعد وہ منتخب حکومت کے خلاف لایا گیا اور اندرونی سیاست کے لیے لایا گیا. اس کا نتائج اب سب بھگت رہے ہیں. لیکن اب ہے ضرورت ون پیج کی. منتخب حکومت، فوج، سیکورٹی ادارے، قوم، یہ اکٹھے ایک ون پیج پہ ہو کے دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اس پر ایک ہو جائیں. اور یہ چیلنج بہت بڑا ہے. یہ ٹھیک ہے پہلے بھی قابو پایا ہے، 2008 میں جب الیکشنز ہوئے قابو پایا گیا، کس طرح سے پایا گیا. لیکن 2013 میں جب الیکشن ہوئے اور حکومت آئی اور نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد دہشت گردی پہ قابو پا لیا گیا تھا. لیکن میں دوبارہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ امریکہ ابھی بیٹھا ہوا تھا. اب امید تو کی جا سکتی ہے، ظاہر ہے کہ ون پیج سے تو پہلی شرط ہے کہ ون پیج ہو یہ سب، اور دہشت گردی کے خلاف آپ ایک ہوں، اور اس میں پھر ایک ٹیم ورک بن کے اس کے ساتھ ایشو کے ساتھ آپ ایڈریس کریں، ورنہ کوئی اکانومی نہیں ہوگی، کوئی بہتری نہیں ہوگی. اگر یہ بڑھتا گیا اور انڈیا سے بھی معاملہ کو ہو گیا تو پھر کہاں کی میرے بھائی ترقی اور کیا. تو یہ ہیں وہ بڑے چیلنجز. اچھا، یہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف ایک کنکریٹ، اور کیونکہ اس میں بھی اب جو پرابلم افغان مہاجرین کا جو ڈپورٹیشن کا ہے اس میں امریکہ، برطانیہ اور باقی دنیا وہ کھڑے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو آپ نہیں نکال سکتے، یہ ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، ان کو نہیں نکال سکتے. اب ان کی لسٹیں بننا، پھر ان کی تحقیق ہونا، یہ کوئی ہفتوں کی بات تو نہیں ہے، مہینوں کی بات تو نہیں ہے. اس پہ کتنا عرصہ لگے گا یہ طے کرنے میں کہ کون سے لوگ، کون سے افغان ہیں جو امریکہ کے ساتھی ہیں، کون سے ہیں جو برطانیہ کے ساتھی ہیں، کون سے ہیں جن کے پیچھے وہ ہیں، کون سے ہیں جن کے پیچھے وہ نہیں ہیں، ان کے لیے کتنی امداد آتی ہے، ہم اپنے بل پہ کیا کیا کریں گے. تو یہ بہت پیچیدہ سوال ہے. اس کے بعد آتی ہے محرومی، احساس محرومی. اس کے بعد آتا ہے وہ پورا کا پورا نیریٹو کہ دہشت گردی ہے کیا. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو جنریشنز لگ جائیں گی اس میں. میں آپ کو صرف دوبارہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھیں. یہ کہ ایسی چیز، دہشت گردی کی لہر پہ تو آپ فوراً قابو پا لیں گے، پایا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے. لیکن وہ ریزنز جہاں سے یہ آ رہی ہیں ان ریزنز کو ایڈریس کرنا یہ بہت لمبا کام ہے. لیکن سفر کتنا بھی لمبا ہو، یہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے نا. میں دعا کر سکتا ہوں کہ ابھی ون پیج ہو کے ایک ٹیم بن کے ہم اس جانب چل پڑیں. اور یہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو دوسرا موضوع تھا اس میں بھی یہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ منتخب حکومت آئے. ظاہر ہے کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں. وہ ایک سیزنڈ آدمی ہے، اس کے پاس ایک سیزنڈ ٹیم ہے، اور پھر اکٹھے ہو کے اس ہم چیلنج کا مقابلہ کریں. ورنہ کی گنجائش ہمارے پاس اب، معاف کیجیے گا، مطلب اللہ معاف کرے، ورنہ والی گنجائش ہمارے پاس اب زیادہ نہیں بچی. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری اندرون کی یہ لڑائیاں ختم نہ ہوئیں اور ہم اپنے اپنے کام کے دائروں میں آئین کے مطابق ڈیفائنڈ ایریاز میں نہ گئے تو پھر مطلب ہے کہ ایسی مشکلات آ سکتی ہیں کہ جو پھر آپ کہیے کہ بہت ہی پیچیدہ. کیونکہ بھوک، مہنگائی، بے روزگاری، یہ وہ گراؤنڈ پریپیئر کر دیتی ہے جہاں سے انتہا پسندی اور ایک لالیسنس جنم لیتی ہے. لالیسنس جو ہے، دہشت گردی تو ایک آخری چیز ہے نا، لیکن بنیاد اس کی شروع ہوتی ہے یعنی لالیسنس، قانون کمزور پڑنے لگے، چوریاں، ڈکیتیاں، کرائم، قتل و غارت گری، امن و امان کی صورتحال، یہ اگر ڈیٹیوریٹ ہوگی، قابو سے باہر نکلے گی، اس کا فائدہ دہشت گرد اٹھائیں گے.
اور دہشت گرد جو ہیں ان کے پیچھے پھر وہ سارے کے سارے ریجن میں اور ریجن سے باہر جو پاکستان سے ناراض قوتیں ہیں وہ ان کو سپورٹ آ کے دیں گی. تو یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. سو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فائنلی سمجھا دے, ہماری عقل جو ہے وہ اس بات پر کو مان لے کہ آئین کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے, منتخب الیکشنز ہوں. اور یہ مولانا فضل الرحمان اور پختونخوا اور بلوچستان کے بالکل یہ اپنی جگہ چیلنجز ہیں, لیکن جہاں جہاں زیادہ جن حلقوں میں زیادہ پرابلمز ہیں وہاں پہ ان حلقوں میں آپ مارک کر سکتے ہیں 20 25 30 40 تک بھی اگر حلقے, بہت بڑی تعداد ہے یہ. لیکن کیا کریں, پورے ملک میں ہی الیکشن آگے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان حلقوں کا انتخاب کر لیں جہاں پہ مشکل ہے. وہاں 2 ہفتے بعد ہو سکتے ہیں, 2 مہینے بعد ہو سکتے ہیں, لیکن باقی ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. ایک تازہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ آئے اور پھر 1 پیج کے ساتھ ان چیلنجز سے ہم مقابلہ کرنے کی ہمیں کرنا پڑے گا. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں کرنا پڑے گا, اس سے پہلے کہ مشکل حالات, دہشت گرد اور سب ہمیں گردن سے گھسیٹ کے نیچے گراؤنڈ پہ گرا دیں اور پھر ہم دوبارہ لڑنے کی کوشش کریں. کاش ہمیں اب سمجھ آ جائے, یہ وقت نہیں ہے اس وقت اندرونی کھینچا تانی کا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.